اپنے حسینی قافلہ کے اندر جتنے بھی مرد حضرات تھے سبھی کو بلایا، بلا کے تبلیغ کی، فرمایا دیکھو یہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جو واپس گھر جانا چاہے چلا جائے، میں اجازت دیتا ہوں کہ جو گھر واپس جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں غصہ نہیں کروں گا، اپنی خوشی سے اجازت دے رہا ہوں، میری وجہ سے تمہیں تکلیف نہ ہو۔ یہ بات کرنے کے بعد میرے امام حسین نے چراغ کو بند کر دیا، چراغ کو بند کر دیا، لائٹ چل رہی، انہوں نے کہا کہ چلے جاؤ، تو کچھ لوگ شرماتے نہیں، کار ہے چلے گئے، شرمندگی سی بات ہے، نہیں جانا چاہیے تھا، کیا سوچے گا کہنے والا۔ میرے امام حسین نے لائٹ کو بند کر دیا، چراغ بند کر دیا تاکہ اٹھ کے جانے والا شرمندہ نہ ہو، مجھے چھوڑ کے جانے والا شرمندہ نہ ہو۔ میرے امام حسین نے بات کر کے چراغ کو بند کر دیا، جب چراغ چلایا نا سارے کے سارے وہی بیٹھے تھے جہاں چراغ بند ہونے سے پہلے بیٹھے تھے، وہی بیٹھے ہوئے تھے جہاں پر چراغ بند ہونے سے پہلے بیٹھے تھے۔ میرے امام حسین نے پھر تبلیغ کی، میرے امام حسین نے فرمایا دیکھو میں آپ کی اجازت دے رکھا ہوں، میرے خون کے پیاسے گئے، مجھے شہید کرنا ہے، میری وجہ سے آپ کو تکلیف نہ ہو، آپ کی جان کو خطرہ نہ ہو، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ پھر لائٹ کو بند کر دیا، پھر چلایا، پھر وہی بیٹھے ہوئے سارے، کوئی ایک بھی نہیں گیا۔ تیسری مرتبہ پھر تبلیغ کی، لائٹ بند کر دی، پھر لائٹ جلائی، چراغ جلایا تو پھر سارے وہی بیٹھے ہوئے تھے۔ چوتھی مرتبہ تبلیغ کر رہے تھے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حبیب بن مظاہر 82 سال عمر، بڑے صحابی امام حسین کی بارگاہ میں کھڑے ہو کیسے کرتے ہیں، یا حسین صبح کا سورج طلوع بھی ہو جائے اور آپ یہ بار بار فرماتے ہیں کہ جاؤ جو جانا چاہتے ہیں چلا جائے، لائٹ بند کریں جلائیں، چراغ بجھائیں چلاتے رہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، نا اے حسین ہم میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو آپ کو میدان کربلا میں اکیلا چھوڑ کے چلا جائے، ہم میں سے کوئی ایک بندہ ایسا نہیں جو آپ کو میدان کربلا میں اکیلا چھوڑ کے چلا جائے۔ میرے امام حسین فرماتے ہیں اے حبیب بن مظاہر ذرا بتاؤ وجہ کیا ہے، کیوں نہیں جاتے؟ حبیب بن مظاہر سے کہتے ہیں اے حسین کل قیامت کے دہاڑے میں میرے مصطفیٰ نے پوچھ لیا، میرے حسین پر مشکل وقت آنے پڑا تھا میدان کربلا کے اندر، میرے نواسے کو چھوڑ کر اکیلے واپس آ گئے تھے، میرے حسین نے فرمایا کل قیامت کے دہاڑے یہ بات بھی نہیں ہوگی، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں چلے جاؤ، میں تمہیں اجازت ہوں کل قیامت کے دہاڑے یہ بھی بات نہیں ہوگی۔ حبیب بن مظاہر سے کہتے ہیں حضور جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ چلے جائیں، لیکن ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ جب اتنی بات ہو گئی تو میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے والوں کو فرماتے ذرا سنو، اگر تم نہیں جانا چاہتے تو پھر سنو تمہیں شہید کر دیا جائے گا، اگر تم نہیں جا رہے میرے کہنے پر بھی نہیں جا رہے تو سنو تمہیں شہید کر دیا جائے گا۔ وہ صحابہ رسول پھر کھڑے ہوئے، عرض کی اے حسین اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ میدان کربلا ہو اور حسین ہو، علی کا پتر موجود ہو، محمد مصطفیٰ کا نواسہ موجود ہو اور حسین کے قدموں میں ہمیں شہید کر دیا جائے، ہم اس بات کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ حبیب بن مظاہر عرض کرتے ہیں حضور اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے قدموں میں جام شہادت نوش کرنے کی سعادت مل جائے۔ حضور ہم یہ فیصلہ بھی آپ کا قبول کرتے ہیں کہ آپ کے قدموں میں شہادت مل جائے۔ اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا، دیکھو جی امام حسین مجبور تھے، نہ آگے جا سکتے تھے نہ پیچھے جا سکتے تھے، اور میں نے کہا بکواس بند کر، میرے امام حسین مجبور نہیں تھے، میرے امام حسین مجبور نہیں تھے، سن میرے امام حسین کی شان کیا ہے۔ جب میرے امام حسین نے فرمایا کس نے جانا کہ چلا جائے، کوئی بھی نہیں اٹھ کے گیا، سارے یہی کہہ رہے تھے حسین ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے، ہم میدان کربلا میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، اگر چلے گئے تو کل قیامت والے دہاڑے مصطفیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے، آپ کی محبت ہے کہ ہم آپ ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا عشق ہے کہ ہم آپ کے پاس رہنا چاہتے ہیں، ہمارا ضمیر گوارا نہیں کر سکتا کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں۔
اوپر دیکھو جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. میں نے کہا